اسلامی ریاست کیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا؟ دیکھیں، جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر کیا حکمت عملی انہوں نے اپنائی تھی. تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بہت سے خطبات ہیں اس سے ہمیں بہت سی رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس وقت ہم وہ خطبہ دیکھیں گے جو کہ انہوں نے مدینہ جاتے ہی تشکیل دیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا. تو قبیلہ اوس اور خزرج سے کچھ افراد جو تھے وہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یعنی 12 افراد پر مشتمل ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈیلیگیشن تھا جو کہ اپنے جو ارد گرد کا ماحول تھا اس کو اسلامی بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنی معلومات نہیں تھیں، کیونکہ وہ نو مسلم تھے. تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو بیعت لی تھی وہ قابل غور ہے. اب کن باتوں پر بیعت لی تھی؟ سب سے پہلی بیعت جو ان سے لی تھی، ان کی زبان سے کہلوایا کہ ہم چوری نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ چوری کرنے کے کتنے نقصانات ہیں. انسان کی پراپرٹی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، انسان کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو انسان کے مال کی حفاظت کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے ان سے عہد لیا گیا کہ ہم چوری نہیں کریں گے. اور دوسری بات پہ ان سے یہ عہد لیا گیا کہ ہم بدکاری نہیں کریں گے. یعنی اس میں بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بے حیائی اور فحاشی کسی معاشرے کے اندر جب پھیل جاتی ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ جو ہے وہ پھر اسلامی معاشرہ نہیں رہتا. پھر تیسری بات سے ان سے جو عہد لیا گیا کہ ہم قتل و غارت گری نہیں کریں گے، خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے. یہ عہد ان سے لیا گیا، کیونکہ جاہلیت کا جب ہم دور دیکھتے ہیں تو اس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں زندہ گاڑ دی گئی. اور قتل و غارت گری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تمام انسانوں کی جو ہے انسان جو قتل و غارت گری کرتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے حق مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ قتل و غارت گری سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آتا. تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسانی جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری کائنات کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا ساری کائنات کو بچا لیا. اور چوتھا عہد ان سے جو لیا گیا تھا وہ یہ لیا گیا تھا کہ ہم چغلی اور غیبت نہیں کریں گے، بہتان تراشی نہیں کریں گے، اور کسی کا حق نہیں کھائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ چغلی اور غیبت کے کیا نقصانات ہیں. انسان کی جو عزت ہے اس سے پامال ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف غلط سوچ جو ہے وہ آ جاتی ہے. جب ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ایک دفعہ، یا رسول اللہ چغلی اور غیبت جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کے اندر وہ برائی موجود ہوتی ہے تو وہ چغلی اور غیبت ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چغلی اور غیبت ہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پھر بہتان ہوتا ہے، جو کہ غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. بلکہ ایک اور بات پر ان سے بیعت لی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو یہاں پر تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ چیزیں اسلامی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ تشکیل دی گئی. 12 افراد کا یہ جو وفد آیا تھا یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے گیا، اپنے ذہن میں بٹھا کے لے کے گیا تاکہ وہاں کا ماحول جو ہے وہ اسلامی بنایا جا سکے. جاتے وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور احتیاط یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی انسٹرکٹر، کوئی یعنی گائیڈنس ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے
تو ہم کیونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا گائیڈ بھیج دیں، انسٹرکٹر بھیج دیں جو کہ ہماری وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مدد کرتا رہے مختلف مسائل کے سلسلے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حافظ قرآن بھی تھے، ان کو ان کے ساتھ روانہ کیا تاکہ ان چیزوں پر جو کہ ان کو بتائی گئی ہیں، جن پر ان سے بیعت لی گئی ہے، ان پر ان کو پختہ کیا جا سکے، تاکہ ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکے۔